الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے. صحیح سبق نمبر 4 ہے. وہ ابواب جو کہ ثلاثی مزید فی کے ہیں لیکن رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہیں. اردو کے اندر ہم یہ مکمل سبق تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. بیان ابواب ثلاثی ملحق برباعی. فصل چہارم در ثلاثی مزید فی ملحق برباعی. ثلاثی مزید ملحق یا ملحق برباعی مجرد باشد یا ملحق برباعی مزید. اول راہ ہفت باب است. نمبر 1 فعل اللہ زیادت یہاں تکرار لام است چون الجلببہ تو چادر پوشانیدن تصریفہ جلببہ یجلببو. نمبر 2 فعولا زیادت واو است بعد عین چون السرولہ تو شلوار پوشانیدن تصریفہ سرولہ یسرولو الی آخرہ. نمبر 3 فیعلا زیادت یا بعد فا چون السیطرہ تو برگماشتہ شدن سیطرہ یسیطر الی آخرہ. نمبر 4 فعیلا بزیادت یا بعد عین چون الشریفۃ افزونی برگہائے کشت بریدن تصریفہ شریف یشریف الی آخرہ. نمبر 5 فوعلۃ بزیادت واو بعد فا چون الجوربۃ پائے تابہ پوشانیدن تصریفہ جوربہ یجورب الی آخرہ. یہ عبارت ہوگی ہے. اس کا اب ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. ثلاثی جو کہ ملحق ہے رباعی کے ساتھ، اس کے ابواب کا بیان. یہ چوتھی فصل ہے ثلاثی مزید فی میں جو کہ رباعی کے ساتھ ملحق ہوتی ہے. ثلاثی مزید ملحق یا تو ملحق ہوگا رباعی مجرد سے یا ملحق ہوگا رباعی مزید سے. پہلا 7 قسم پر ہے. نمبر 1 فعللا، اس میں لام کلمے کا تکرار زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ الجلببہ تو چادر پہنانا، اس کی گردان ہے جلببہ یجلببو آخر تک. نمبر 2 فعولا، اس میں واو زیادہ ہوتا ہے عین کلمہ کے بعد جیسا کہ سرولہ تو شلوار پہنانا، اس کی گردان ہے سرولہ یسرولو آخر تک. نمبر 3 ہے فیعلا، اس میں یا زیادہ ہوتا ہے فا کلمہ کے بعد جیسا کہ السیطرہ تو مقرر کرنا سیطرہ یسیطر آخر تک. نمبر 4 ہے فعیلا، اس میں یا اضافہ ہوتا ہے عین کلمہ کے بعد جیسا کہ شریفہ تو کھیت کے غیر ضروری پتوں کو کاٹنا، اس کی گردان ہے شریفہ یشرف آخر تک. نمبر 5 ہے فعلا، اس میں واو اضافہ ہوتا ہے فا کلمہ کے بعد جیسا کہ الجوربہ تو جرابے پہنانا، اس کی گردان ہے جوربہ یجورب آخر تک. تو 5 باب یہاں تک ذکر کر دیے ہیں. اس کے بعد جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ آگے بعد میں ذکر کریں گے. تو پہلی بات یہاں بھی یہ سمجھے کہ یہاں سے وہ اول ابواب شروع ہو رہے ہیں ثلاثی کے جو کہ رباعی کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. ایک بات. اب اس کے بعد آگے یہ فصل بھی یہی ہے، ثلاثی مزید فی ملحق برباعی کے بارے میں یہ فصل ہے. تو یہ ایک عنوان ہے. اصل بات جو ہے وہ آگے یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ چوتھی فصل ہے کیونکہ اس سے پہلے 3 فصلوں کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد پڑھ لیا ہے. ثلاثی مزید میں ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے رباعی مجرد اور رباعی مزید پڑھ چکے ہیں. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید جو کہ ملحق ہوتا ہے یعنی جس کا الحاق کیا جاتا ہے، یا تو اس کا الحاق ہوگا رباعی مجرد کے ساتھ یا اس کا الحاق ہوگا رباعی مزید فی کے ساتھ. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یا تو ملحق ہوگا رباعی مجرد سے یا ملحق ہوگا رباعی مزید فی سے. جو پہلا ہے وہ 7 قسم پر ہیں، یعنی اس کے 7 باب ہیں. کون سا پہلا؟ یعنی وہ ثلاثی مزید جس کا الحاق رباعی مجرد کے ساتھ کیا گیا ہے. اب وہ 7 باب ایک ایک کر کے ذکر کریں گے. پہلا باب ہے فعللا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لام کلمے کا تکرار لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسا کہ الجلببہ تو چادر پوشانیدن چادر پہنانا، گردان اس کی کیسے آئے گی؟ جلببہ یجلببو جلببتن آخر تک اسی طریقے سے آپ اس کی گردان بنا سکتے ہیں. دوسرا باب وہ ثلاثی مزید فی جس کا رباعی مجرد سے الحاق کیا گیا ہے، وہ ہے فعولۃ. اس میں اگر آپ غور کریں گے تو عین کلمہ کے بعد واو زیادہ ہوتا ہے. یہی فرما رہے ہیں کہ عین کلمہ کے بعد واو زیادہ ہوتا ہے، یہی اس باب کی علامت ہے. جیسا کہ سرولۃ شلوار پہنانا، گردان اس کی آئے گی سرولہ یسرولو سرولتن آخر تک. تیسرے نمبر پر ہے فیعلا. اس میں یا اضافہ ہوتا ہے فا کلمہ کے بعد جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. السیطرۃ برگماشتہ شدن یعنی کسی چیز کے اوپر مقرر کرنا، سیطرہ یسیطر سیطرتن. 3 باب ہو گئے. چوتھے نمبر پر دیکھیں فعیلا. اس میں عین کلمہ کے بعد یا زیادہ ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ یا اضافہ ہوتا ہے عین کلمہ کے بعد جیسا کہ الشریفۃ افزونی برگہائے. برگ کہتے ہیں پتوں کو اور کشت کہتے ہیں کھیت کو. بریدن اس کا مطلب کاٹنا. افزونی بڑے ہوئے.
کھیت کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا، یعنی جو غیر ضروری پتے ہیں ان کا کاٹنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کی گردان کیسے ہے گی؟ شریف یشریف آخر تک۔ 4 باب ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ دیکھیں فعلا، اس میں یہ واو کا اضافہ ہوتا ہے فا کلمہ کے بعد، جیسا کہ الجوربۃ جرابے پہنانا، پائتابہ کہتے ہیں جرابوں کو، پوشانیدن پہنانا، گردان ہے اس کی جورب یجورب آخر تک۔ تو یہ 5 باب یہاں تک ذکر کر دیے ہیں۔ اب جو 2 باب ہیں وہ ہم اس کے بعد ذکر کریں گے، اور جو 7واں باب ہے اس کے کچھ صیغوں کی حضرت نے تعلیل بھی کی ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی اس کے بارے میں وضاحت سے پڑھیں گے۔ آگے 6 نمبر پر دیکھ لیں۔ 6 جو باب ہے وہ ہے فعنلد بزیادت نون بعد عین چون الکلنست کلاہ پوشانیدن تصریفہ کلنس یکلنس۔ نمبر 7 فعلات بزیادت یا بعد لام چون الکلسات کلاہ پوشانیدن تصریفہ کلسا الی آخرہ۔ اصل کلسا کلسا یبود یا متحرک ماقبل مفتوح یارا الف کردن ہم چنی کلسات مصدر کے کلسایتن بود ہم چنی یکلسا مضارع مجہول کے اصل آن یکلسیو بود و در مکلسن مفعول کے اصل آن مکلسیون بود لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین بتنوین بیفتاد یکلسی مضارع معروف کے اصل آن یکلسیو بود یارا ساکن کردن و ہم چنی مکلسن اسم فاعل کے اصل آن مکلسیون بود لیکن یائے آن بعد سکون بسبب اجتماع ساکنین بیفتاد۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ 6 باب فعنلتن ہے، نون کے اضافے کے ساتھ ہے عین کلمہ کے بعد، جیسا کہ الکلنست کلاہ پوشانیدن ٹوپی پہنانا، جیسا کہ گردان کلنسا یکلنسو آخر تک۔ اور 7ویں نمبر پر بات ہے فعلاتن، اس میں یا اضافہ ہوتا ہے لام کلمے کے بعد، جیسا کہ الکلسات کلاہ پوشانیدن، مطلب اس کا بھی یہی ہے ٹوپی پہنانا، گردان ہے اس کی کلسا آخر تک۔ اصل کلسا کی کلسایہ تھی، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، یا کو الف کر دیا، بالکل اسی طریقے سے کلساتن مصدر کلسایتن تھا وہاں، اور بالکل اسی طریقے سے یکلسا مضارع مجہول اصل اس کی یکلسیو تھا، اور مکلسن مفعول اصل اس کی مکلسیون تھا، لیکن اس میں الف اجتماع ساکنین تنوین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے گر گیا، اور یکلسی مضارع معروف اصل اس کی یکلسیو تھا، یا کو ساکن کر دیا، اور اسی طریقے سے مکلسن اسم فاعل کے اصل اس کی مکلسیون تھا، لیکن یا اس میں سکون کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں 6 باب ہے ثلاثی مزید فی کا، جس کو رباعی مجرد کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ کے بعد نون زائدہ ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، جیسا کہ الکلنست کلاہ پوشانیدن ٹوپی پہنانا، اس کی گردان آئے گی کلنس یکلنسو آخر تک۔ 6 باب ہو گئے۔ اور 7واں اور آخری باب جس کا رباعی مجرد سے الحاق کیا گیا ہے وہ ہے فعلات۔ یہاں پر یا کلمہ زیادہ ہوتا ہے لام کلمہ کے بعد، جیسا کہ الکلسات، اس کا مطلب یہی ہے ٹوپی پہنانا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو الف اضافہ ہے، یا تو نہیں ہے، اس کا جواب آگے چل کے خود دے رہے ہیں۔ گردان اس کی آئے گی کلسا یکلسی کلساتن۔ گردان میں نے اس لیے نہیں لکھی ہے کیونکہ اردو کے اندر ہم اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آگے اس میں کچھ صیغوں کی تعلیل حضرت کر رہے ہیں۔ پہلا صیغہ بتا رہے ہیں کہ کلسا یہ اصل میں کلسایہ تھا، تو اس میں پھر کیا ہوا کہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو قالا والے قانون سے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا کلسا۔ اور اسی طریقے سے جو کلساتن مصدر ہے یہ اصل میں کلسایتن تھا، تو یہاں پر بھی یہی ہوا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ کلساتن ہو گیا۔ آگے چلیں تو جو یکلسا مضارع مجہول ہے اس کی اصل تھا یکلسایو، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا یکلسا۔ اور مکلسن کے بارے میں بات کریں تو مکلسن اسم مفعول کا صیغہ اصل میں تھا مکلسایون۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین، الف اجتماع ساکنین ہوا الف اور تنوین کے درمیان، لیکن یہ بعد میں ہوگا۔ پہلے تو اس میں یہ ہے نا کہ یا کو ہم نے الف کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، یہی قالا والے قانون سے جب آپ اس کو الف کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا مکلسان، تو پھر نون تنوین اور الف ان دونوں کے درمیان اجتماع ساکنین ہو جائے گا تو پھر یہ الف گر جائے گا تو یہ بن جائے گا مکلسن۔ اور اسی طرح یکلسی جو مضارع معروف کا صیغہ ہے اصل میں ہے یکلسیو، تو یا کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا یکلسی۔ اسی طریقے سے مکلسن اسم فاعل کا صیغہ اصل میں تھا مکلسیجن۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا پر جو ضمہ ہے ما قبل سین کے کسرہ کی مناسبت سے ہم نے اس کے ضمہ کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا مکلسین۔ اس کے بعد پھر التقاء ساکنین ہوگا اس نون تنوین اور یا کے درمیان، تو پھر یہ یا گر جائے گی تو پھر اسی طریقے سے بچ جائے گا مکلسین۔ تو یہاں تک ہمارے وہ ابواب جن کا الحاق کیا گیا ہے رباعی مجرد کے ساتھ وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وہ ابواب پڑھیں گے جن کا رباعی مزید فی کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے۔